اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل چیپٹر نمبر 17 آیت نمبر 25۔ تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنا ورنہ تم مذموم اور بے حس ہو کر رہ جائے گا، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر وہ تیرے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں، ان میں سے ایک یا دونوں، تو ان کو اف تک نہ کہو اور نہ ان کو جھڑکو، اور ان سے احترام کے ساتھ بات کرو، اور ان کے سامنے نرمی سے عاجز کے بازو جھکا دو، اور کہو کہ اے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ اگر تم نیک رہو گے تو وہ توبہ کرنے والوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اس قرآن کی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اور ماں باپ کی اطاعت کرنے کے لیے کہا ہے۔ اللہ نے فرمایا تو اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کر، اگر تو ایسا کرے گا تو بے کس ہو کر رہ جائے گا، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے لیے پوری کائنات بنائی ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے تمہاری ہر قسم کی نعمتیں تمہیں دی ہے، تو حق یہ بنتا ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ اور جو ماں باپ ہم اس دنیا میں آنے کا ایک ذریعہ بنتے ہیں، اور پوری زندگی والدین اپنے بچوں کی خدمت میں لگا دیتے ہیں۔ جب بچہ جوان ہوتا ہے تو بہت کم والدین ایسے ہوتے ہیں جو اس عمر تک وہ رہ سکتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، اگر کسی کی عمر 40، 50، 60 ہوتی ہے تو ان کے والدین کا انتقال ہو جاتا ہے، دو میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جاتا ہے۔ مگر بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں، ایک نوجوان بچہ اپنے جب بزنس کو سنبھال لیتا ہے، اپنے پیروں میں کھڑا ہو جاتا ہے، تو ان کی عمر میں ان کے جو والدین جو ہوتے ہیں ان کی عمر تقریباً 60 یا 70 سال یا 80 سال کے قریب ہوتی ہے، تو یہ بوڑھے ہوتے ہیں اور مجبور ہوتے ہیں۔ پہلا جو بچہ اطاعت کرتا ہے وہ خوف کی وجہ سے کہ بھائی اگر میں والدین کی بات نہیں مانوں گا تو مجھے وہ کھانا نہیں دیں گے، یا مجھے جو ہے کوئی پراپرٹی میں حصہ نہیں دیں گے، یا نہیں تو مجھے جو ہے وہ جو ہے گھر سے نکال دیں گے، یہ ڈر سے جو ہے وہ والدین کی اطاعت کرتا ہے۔ مگر ایک وقت آتا ہے جب وہ خود اپنے ہاتھ میں ساری چیزیں اس کے پاس رہتی ہیں، اور والدین مجبور ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، وہ اپنا خود بزنس یا اپنا کام نہیں کر سکتے، وہ بچے کے اوپر ڈیپینڈنٹ رہتے ہیں۔ جب بچے کے اوپر وہ ڈیپینڈنٹ رہتے ہیں تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو یہاں پر فرماتا ہے کہ اگر وہ تیرے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں، ان میں سے ایک یا دونوں، کیونکہ موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی بچتے ہیں، دونوں ماں اور باپ رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو ان میں سے اگر ایک یا دونوں جو ہے تمہارے ساتھ ہوں اس وقت، تو ان کو تم اف تک نہ کہو۔ اف تک نہ کہو یعنی ان کو نہ جھڑکو۔ یہ جھڑک دیتے ہیں کوئی بات پہ، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ بیٹا میری بات مانے، میری بات سنے، اور بچہ ظاہر سے بات ہے اب سیلف ڈیولپ ہو کے رہتا ہے، اپنے قدموں میں رہتا ہے، کھڑے رہتا ہے، ماں باپ کی رائے کی اس کو ضرورت نہیں پڑتی ہے، وہ خود اپنا بزنس سنبھالتا رہتا ہے۔ تب والدین جب ان کو بات کرتے ہیں تو اس کو لگتا ہے کہ ایک ڈسٹربنس ہو رہا ہے مجھے، تو وہ جو ہے اس کو غصہ کر دیتا ہے یا جھڑک دے دیتا ہے۔ تو ایسے حالت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلیئر فرمایا ہے تم ان کو اف تک نہ کہو۔ اف کے معنی یہ ہے کہ اچھا کیا ہے بابا، ارے یہ جو کہتے ہیں اس کو بھی اف کہا جاتا ہے، اور نہ ان کو جھڑکو، اور ان سے احترام کے ساتھ بات کرو۔ یعنی جب ان سے بات کرنا ہے، کیونکہ وہ عمر میں ظاہر سی بات ہے ان کے کان بھی جو ہے کم سنائی دیں گے، وہ تھوڑا سا
ہو سکتا ہے کہ 2 سے 3 مرتبہ بولنا پڑے، تو تمہارا جو لہجہ بھی کیا ہونا چاہیے، وہ احترام والا ہونا چاہیے، اور ان کے سامنے نرمی سے عاجز بازو جھکا دو، یعنی ان کے سامنے جب بات کرو تو بڑی نرمی سے بات کرو، اور کہو کہ اے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے۔ تو اتنا ہی نہیں کہ تم نرمی سے بات کرو، ان کو جھڑکو نہیں، ان کی اطاعت کرو، بلکہ ان کے لیے دعائیں بھی کرو، اور دعا بھی اللہ نے سکھائی ہے کہ کیسے دعا کرو، کیونکہ بچپن میں جو ہمیں جو پالا ہے نا، اس کا کوئی کمپیئر نہیں کر سکتے۔ ہم بھی اپنے بچوں کو پالتے ہیں، تو یہ جو ہے ہمیں جب تک ہمارے اولاد نہیں ہوتی ہمیں پتہ نہیں چلتا، جب ہماری اولاد کو ہم پالتے ہیں تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بچپن کا دور کتنا کھٹن دور ہوتا ہے، جس میں ماں باپ کے بغیر ہم جا نہیں سکتے۔ تو اللہ نے دعا یہ بھی سکھائی کہ کہو کہ اے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے۔ تو یہ دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں سکھائی ہے، جو خاص کر والدین کے لیے جو ہے دعا کے لیے کہا گیا۔ اور تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ ظاہری طور پر اگر غلطی ہو بھی جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دلوں کے حالت کو جانتا ہے۔ اگر تم نیک رہو گے تو وہ توبہ کرنے والوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اگر اسلام کے اندر کوئی غلطی ہو گئی ہے، شریعت میں کوئی پابندی میں غلطی ہو گئی ہے، یا اللہ کی عبادت میں کوئی غلطی ہو گئی ہے، یا والدین کی اطاعت میں کوئی غلطی ہو گئی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم توبہ کر لو۔ مطلب تم اپنی غلطی کا احساس تمہارے دلوں کے اندر ہے نا، تو ابھی تم توبہ کر لو۔ تم اپنی غلطی کا احساس کر لیا، اب تم توبہ کرو گے اور پلٹ کے صحیح راستے پہ آ جاؤ گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ دعا کریے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہمارے والدین کی اطاعت کرنے، ان کی بات ماننے، ان کو خوش رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے سوا دوسروں کا شریک ٹھہرانے سے حفاظت کروائے۔